في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے انگنت آباد درود و سلام کے بعد آج 10 رجب 1441 ہجری مبارک 2020 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ اسی ماہ رجب کے موضوع پہ ہوئے گا. ماہ رجب کی نسبت کے نال جو عوام اور خواص کے اندر عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں، ان عقائد و نظریات کے متعلق گزارشات کیتیاں جان گیا. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، دین کیا ہے، ندین کیا ہے، قبول کیا ہے، مردود کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی اندر اس بات کو تراج نال بیان کیتا جائے گا اور اصل حقائق آپ کے سامنے عرض کیتے جائیں گے. دین اسلام کامل اور مکمل نظام حیات ہے. اس کے اندر کسی نو ایک رائے کے دانے جتنی بھی کمی زیادتی کا حق نہیں. کوئی نیکی اور ثواب کا مسئلہ ایسا نہیں جو نبی کریم
نہیں کرنا، زندگی دے اندر مشرک اور بدعتی دی ہدایت دی دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مر جائے تو وہ دی بخشش اور مغفرت دی دعا نہیں کر سکتے، اللہ نے منع کیتا ہے۔ وہ خواہ نبی ابراہیم دا باپ کیوں نہ ہوئے، لو رسول دا بیٹا کیوں نہ ہوئے، لوط اور نوح علیہ السلام دیا بیویاں کیوں نہ ہوں، محمد رسول اللہ دا منافق مقتدی عبداللہ بن ابی کیوں نہ ہوئے، ایسے مشرک اور بدعتی واسطے مرن کے بعد دعائے مغفرت منع ہے۔ قرآن کریم نے اصول بیان فرمایا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ کسی نبی اور مومن کو اعلان نہیں کہ مرنے والا مشرک بدعتی شرک بدعت مر جائے اور نبی یا کوئی خدا قریبی خودے واسطے دعائے مغفرت کرے، اگر کہ خدا کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہوگے، خودے کئی ایک اسباب بیان کیتے ہیں مغفرت نہ ہون دے، خودی مغفرت کیوں نہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ مشرک اور بدعتی اپنے گناہ سے شرمندہ نہیں ہوتا، ہر گناہگار اپنے گناہ کو گناہ کی شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن مشرک اور بدعتی اپنے شرک اور بدعت سے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جڑا اپنی بدعت اور اپنے شرک دے خوشی کا اظہار کرتا ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ وہ دین اسلام نو کامل مکمل نظام حیات نہیں سمجھتا، وہ دین اسلام تو اللہ رسول کا اعتماد اٹھ گیا ہے، مشرک کا اللہ کے اعتماد نہیں، انہیں اللہ کو چھوڑ کے اور اپنے ہاتھ تلوار مشکل کشا غوث گنج بخش غریب نواز داتے بنا لیں۔ بدعتی نے رسول کو اعتماد اٹھا کے اور اپنے مرشد رہنما امام بنا لے، تقلید شروع کر دی، جدا اللہ رسول کو اعتماد اٹھ جائے کیا اور مومن مسلمان رہ سکتا ہے؟ جدو مومن مسلمان نہیں، سمجھ لو کہ وہ ایمان تے مریا ہی نہیں، تو ایمان تے نہیں مریا وہ دے واسطے دعائے مغفرت کیویں ہو سکتی؟ بڑے ادب نال گزارش کراں گا، اصل حقائق تو پردہ اٹھاں گا، یا کے دھیان نال توجہ نال خطبہ سننا۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے مساجد دے اندر رجب دے مہینے دے اندر رجب دے موضوع دے خطبے ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ دے اندر اللہ رسول دے خلاف باتاں کرتے ہیں، لیکن کہتے انہوں نے یہ نہیں کہ یہ اللہ رسول دیا باتاں نے،
انجمن نے، جماعت نے، محلے والے نے اس عالم نو عالم مولوی سمجھ کے تنخواہ دے کے رکھیا ہے کہ تو سانو دین اسلام دیا صحیح صحیح باتاں دسن جانے. ہوں یہ وہ ذمہ داری ہے کہ وہ تنخواہ لیتا ہے، انہوں دین اسلام دسن کی تنخواہ دیتی جاتی ہے. لیکن وہ ظالم اس انجمن دے حلال رزق تے بھی اعتماد نہیں کرتا، غلط مسائل دس کے تے حرام کی کمائی بنا لیتا. قرآن کریم کے اندر جتنی آیات نے نا کہ اللہ کی آیات کے بدلے کم قیمت نہ خریدو، انہوں کا اصل معنی مفہوم یہ ہے کہ غلط معنی مفہوم بیان کر کے تے رزق نہ لوگوں کو بٹو. صحیح صحیح مسائل بیان کر کے صحیح صحیح بات دسو گے، صحیح صحیح لوگوں تک معلومات پہنچاؤ گے تو وہ تنخواہ حرام نہیں. جہے لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ مولویوں کی تنخواہ حرام ہے، وہ انہوں مولویوں کی حرام ہے جہے مولوی قرآن کے معنی مفہوم غلط بیان کر کے اگے بیچتے ہیں. قرآن کا معنی بدلنا بھی حرام ہے، لفظ بدلنے بھی حرام ہے، تبدیلی کرنی حرام ہے. صحیح صحیح قرآن نو سنانا، پڑھانا، سمجھانا یہ حرام نہیں. یہ اسی طرح ہے جی صحیح قرآن لکھنا، کتابت کرنی، چھاپنا، بیچنا دکان تے حلال ہے، ایویں دے پڑھ کے سنان تے پیسے لینے بھی حلال ہے. جہاں حلال دا کہتا ہے کہ مولوی دے پیسے حرام دے نے، انہوں نے سوچنا چاہیے کہ پھر کتابت دے پیسے بھی حرام دے ہون گے، چھپائی دے پیسے بھی حرام دے ہون گے، دکان تے قرآن فروخت کرنے والے دے بھی حرام دے ہون گے. تے جے وہ اینا حکمان دے اندر نہیں آتے لکھن والے، چھاپن والے، بیچن والے تے مولوی صحیح مطلب پڑھ کے سنان والا بھی اس حکم میں نہیں آتا. آتا کیڑا ہے جہاں دین اسلام دے اندر اپنے کولوں کوئی وعدہ کرتا ہے، کمی زیادتی کرتا ہے، وہ دے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. میں تمہیں واسطے دین اسلام کو کامل اور مکمل پیار فرمایا، یہ دینا کی انتہا کر دیتی ہے. اللہ دے بعد کوئی الہ ہاتھ تلوار مشکل کشا غوث گنجبخش داتا غریب نواز مشکل حل کرنے والا نہیں. محمد کے سوا دین اسلام کے اندر کوئی اور رہنما نہیں. دین اسلام قرآن ہے، سمجھان والا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر انہاں تینوں چیزوں کے اتنے انسان کا ایمان ہے تو انسان مومن اور مسلمان ہے. اگر انہاں تینوں چیزوں کے انسان کا ایمان نہیں، وہ انسان مومن مسلمان نہیں، اپنے منہ جو مرضی ہو کہے اللہ کا اسلام قبول نہیں فرمائے گا. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت بیان فرمائی ہے. فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. پیروی صرف اور صرف اس چیز کی کرنی ہے جو تہاڈی طرف تہاڈے رب کی طرف نازل
تک محمد تے نازل ہونے والی وحی دی صورت دے اندر دین قائم ہے، اس دین نو قیامت تک منیا جائے گا۔ اس محمد تے نازل ہونے والی وحی قرآن دی صورت اندر ہوگی یا حدیث دی صورت اندر ہوگی، انہوں چھوڑ کے کوئی انسان اگر غیر انسان بن جائے گا، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہوگے، وہ بھی مومن مسلمان نہیں۔ تو جو غیر نبی بن جائے گا وہ مومن کیوں ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کتنے صاف الفاظ کے اندر بیان فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، بات نو سمجھن اور سنن دے بعد، حق واضح ہونے دے بعد، پتہ چلن دے بعد پھر وہ نبی دی مخالفت کرے تو اللہ فرماتے ہیں اسی وہ دا ٹھکانہ جہنم بنایا، اور فرمایا کہ اس آدمی نالوں بڑا کائنات دے اندر گناہ کوئی نہیں جو دین مصطفیٰ نو چھوڑ کے غیراں دی طرف جائے، اور ایسے کو منافق کیا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ دیکھتا ہے تو کہ جب تیری طرف بنایا جائے تو ایک تیری طرف روکا نو ہٹا کے دوسری طرف لے جاتے ہیں، تیری طرف آج تو روک دے کرو جی فلاں بھی بڑا عالم ہے، فلاں بڑا مفتی ہے، فلاں بڑا امام ہے، انہیں کوئی مسئلہ حل کروانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعتماد نہیں کرتا وہ انسان مومن اور مسلمان نہیں۔ رب قسم اٹھا کے فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا رب ہونے کی قسم ہے جو تینوں اپنے معاملات کے اندر، فیصلے کے اندر منصف اور جج نہیں بنتا، وہ انسان مومن مسلمان نہیں۔ بڑے ظلم اور افسوس کی بات ہے کہ کلمہ وہ ہوئے جو نبی کریم کی صحیح حدیث بھی منتا ہوئے کہ جی حدیث تے اس طرح ہی ہے، قرآن تے اس طرح ہی ہے، لیکن کیونکہ اسی یہ دیتے عمل اس واسطے نہیں کرتے کہ سارے امام نے نہیں کیتا، ٹھیک ہے، یا امام رکھنا یا ایمان رکھنا ایک چیز ہے نہیں۔ امام رکھنا ہے تو ایمان نہیں رہنا، ایمان رہے گا لیکن ایمان نہیں رہے گا۔ ایمان وہ تو رہے گا جدو محمد نے رکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا کئی ایک مثال بیان کیتیاں گنجاں نے لوگوں نے جنہیں اپنے آپ کو بڑے مباحث اور مسلمان کلمہ کو سمجھتے ہیں، اج بھی کتابیں لکھتے ہیں، چھاپتے ہیں، کہلاتے ہیں، اور اس نمبر و محراب سے بڑی ٹٹائی نہ بیان کرتے ہوئے اپنے آپ کو مومن مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ اسی طرح کے مومن مسلمان نے جس طرح کے عبداللہ بن ابی ورگے منافق صاحب، لیکن جب مرے تو جنازہ اگر جو مسلمان سمجھ کے نبی نے پڑھایا ہے، جنازہ اگر جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہوتے دفن کا انتظام کیتا ہے، لیکن آواز کی آئیے پہلی ایسی مشرکہ کے بارے نبی اور مومن لائق نہیں کہ مشرکہ ماتے دعا کر فرق کر۔ ابراہیم نے جڑی اپنے باپ واسطے کیتی قرآن آتا ہے وہ انہاں چر کیتی ہے جنہ چر انہوں کو پتہ نہیں لگا۔ جب ابراہیم کو پتہ لگ گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو اس کے بعد ابراہیم نے بھی اپنے باپ واسطے دعا نہیں کیتی۔ مشرک واسطے دعا کرنا گناہ ہے، منع ہے۔ اسی طرح ہم یہ منافق ہے، یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا مر گیا تھے نبی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، مہاجر پڑھتے ہیں، انصار پڑھتے ہیں، چلو ساری نماز جنازہ پڑھنے والا اگر دن مغفرت ہو جاتے ہر کی ہے تو آواز آ گئی ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرة فلن یغفر اللہ۔ اے میرے محبوب اے بنتی ہے تے کچھ بنتی باتیں تو 70 بار بھی دعا مغفرت کرے جنازہ پڑھے میں رب نے معاف نہیں کرنا۔ کیوں؟ قانون ہے کہ مشرک آدمی دا میرے تے اعتماد کوئی نہیں، بنتی آدمی دا محمد تے اعتماد کوئی نہیں۔ جدا ساڑھے تے اعتماد اٹھ جائے گا دی بخشش کیوں ہو سکتی ہے؟ فرمایا تسی سارے 70 بار بھی نماز جنازہ پڑھو گے میں معاف نہیں دے کرنا، کیونکہ قانون کوئی نہیں۔ من الذی یشفع عنده الا باذنہ، قانون جدا میرے قانون دے خلاف میری اجازت کے بغیر سفارش میرے اگے کرے گا بھی تو میں انہوں معاف نہیں کرنا۔ جنہوں لوگ کہتے ہیں نگاہ بردے مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ فرماتے جھوٹ بولنا ہے نہ کوئی تقدیر بدل سکتا ہے، نہ اپنی نگاہ نہ کسی دے معاملات کو بدل سکتا ہے۔ ہاں جی یہ تو لوگ کہتے ہیں مصور پاکستان کا ہے، علامہ اقبال صاحب کا ہے، یہ شرف صرف اہل حدیث نو ہے۔ علامہ اقبال نے ہمیں اس تو بھی بڑا کوئی گل کہے جڑا شریعت کے خلاف جملہ ہوئے گا ان اہل حدیث منن واسطے تیار نہیں۔ اگر یہ گل صحیح ہوتی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر مومنات یا نگاہ نال لوکاں یا تقدیراں بدل جاندیاں تے محمد رسول اللہ دی نگاہ نال بڑی نگاہ کوئی نہیں سی۔ عبداللہ بن ابی دی تقدیر کیوں نہیں بدلی گئی؟ اللہ فرماتے ہیں ایک نگاہ نہیں مہاجر و انصار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے ایک نگاہ نال جنازہ پڑھیا، 70 نگاہ نال بھی جنازہ پڑھو گے میں معاف نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی نگاہ کی دیئے، فرماتے ہیں اللہ کی میرا باپ میری آنکھاں دے سامنے جہنم میں جائے، اس تو بڑی میرے وقت پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم میں تیرے باپ نو تیرے باپ دی شکل جہنم میں نہیں بھیجا گا، بجو دی شکل بنا کے جہنم میں بھیج دیا گا، لیکن تیری دعا بھی ابراہیم قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ قانون مشرک واسطے بخشش نہیں۔ مشرک واسطے آج میرا دی بیعت ہو جاؤ، بزرگاں دی بیعت ہو جاؤ، فلاں گدی دے مریض ہو جاؤ، نہ نماز دی ضرورت، نہ روزے دی ضرورت، نہ حج دی ضرورت، نہ حلال دی ضرورت، نہ حرام دی پرواہ، بزرگ آپ بخشا لیں گے۔ اینا بزرگاں سے پتہ نہیں آپ بھی بخشیا جانا کہ نہیں بخشیا جانا۔ کس نبی نے دین ایک نماز معاف ہے؟ جنہیں لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا ہم تیرے ہیں، جہنم کے لیے وہابی میں تیرے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علی بھی اس طرح کر کے بلاتا جب علی دا نوکر ہے بھائی ماں، علی کہتے ہیں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، علی عظمت و شان تے فضیلت والا ہے، لیکن مشرک دیاں عظامیں عجیب نے، بلدی دیاں عظامیں عجیب نے۔ کائنات دے اندر اللہ دی قسم قرآن میرے حق دے اندر ہے، ایک گروہ
کیتا ہے جدے قریب نہ شرک جا سکتا ہے نہ بدعت جا سکتی ہے لکھاں غلطیاں ہو سکتیاں نے اسی دربار دے اندر کھڑے ہو کے مالک دے سامنے کہہ سکتے ہیں مالکا سب کچھ برداشت کیتا لیکن تیری توحید نال شرک گوارا نہیں کیتا محمد دی سنت وچ بدعت گوارا نہیں کیتی دنیا جہان دے اندر کو گروہ جڑا شرک تو بھی پا کے بدعت تو بھی پا کے ایک گروہ اہل حدیث آتا ہے زمین کائنات دے اندر مکے دی پاک تے مدینے دی پاک نہ مکے وچ شرک ہو سکدا نہ مدینے وچ شرک و بدعت ہو سکدا ہے اللہ ماہ رجب دے اندر علماء نے دین دے نام دے بڑے بڑے غلط عقائد و نظریات لوگاں دے اندر راج کر دیتے ہیں آدھے کینے دیئے رجب تے شعبان جڑے نے اے رمضان واسطے تیاری دے مہینے نے رجب شعبان اے رمضان واسطے تیاری دے مہینے نے فلسفہ کی بیان کرتے ہیں کہ روزیاں واسطے تیار ہو جاؤ نبی نے صرف رجب تے شعبان رمضان دی تیاری دا سبب قرار نہیں دیتا نبی نے اپنے عمل نال ہر مہینے دی ہر سوال نو ہر مہینے دی ہر جمعرات نو روزے رکھ کے عملی طور تے ثابت کیتا ہے کہ مومن مسلمان نو ہر وقت تیار رہنا چاہیے ہر مہینے دی ہر سوال دے کنے دن بن گئے کم از کم 4 سوال 4 دن ہو گئے 4 جمعرات 8 دن ہو گئے ایام بیض 3 دن ہو گئے ہر مہینے میں 11 روزے ہو گئے 10 کیڑا میرے محمد رسول اللہ نے تیاری تو بغیر ہفتہ دے دن گزاریا ہے صرف سال بعد رجب تے شعبان نے ان لوگاں نے گلاں بنایا ہو جانے ہاں رجب دی اللہ تبارک و تعالی نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ ان مہینوں دے اندر آ گئی ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم اے حرمت والے 4 مہینوں دے وچوں ایک مہینہ ہے اے اس دن تو حرمت والا مہینہ جس دن تو اللہ نے زمین و آسمان بنائے نے وہ کیڑے نے 4 مہینے ذی القعدہ ذی الحجہ محرم یہ 3 مسلسل نے ایک اے رجب ہے یہ چاند دے اعتبار نال اسلامی سال دا 7واں مہینہ ہے سال دے مہینے کل 12 نے انہوں درمیان دے اندر کیا مانتا ہے 3 کٹھے کیوں مانتے ہیں ایدی حکمت فلسفہ کیا ہے وہ 3 کٹھے اس واسطے آئے نے کہ وہ حج واسطے نے لوگاں کوئی انہیں روپے پیسے نہیں جہاد نہیں لوگاں نے 3 مہینے حج کرتے آئی لگ جاتے سن اس واسطے انہوں 3 مہینوں کو حرمت والے قرار دے دیتا ہے کہ لوگ اگے پچھے لوگاں نے رک دینے ہوئے کم وقتوں بد وقتوں حاجیاں نو دینا رکو اے حج دے مہینے دا کوئی احترام کرو حرمت عزت تے وقار والے مہینے نے لوگ عبادت کرنا تے تسی انہاں دیاں جیباں کٹ لیندے ہو ظالمو حرمت والے مہینے دا خیال کر لو اس واسطے وہ 3 مہینے کٹھے رکھ دیتے ذی القعدہ ذی الحجہ تے محرم فرمایا انہاں مہینیاں دے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے عزت احترام والے مہینے نے کسی نو روپیہ دینا حج کدو ختم ہو گیا سبحان اللہ حکمت کیا کمال اس قدرت دی 10 ذی الحجہ نو حج ادھر 9 تک واپس آ گئے مشروارا آگے 10 نکے کرا ماریاں 2 دن ٹھہرے تقریباً 15 تاریخ تک 13 تک پھر انہوں نے جان دی اجازت مل گئی ہے ہن تقریباً
مہینے نے یہ حرمت والے مہینے عزت احترام والے پھر اگے حالانکہ محرم دے اندر حج تے نہیں محرم اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے سال دا تو آغاز ہوتا ہے آخری مہینے دے اندر حج تے مکمل ہو گیا ہے اگلے مہینے نو حرمت والا کیوں قرار دیتا ہے حج تے وہ دے اندر ہی مک گیا اس واسطے حرمت والا قرار دیتا ہے کہ نہ واپس جانا بھائی مان انہوں لٹنا نہ شروع کر دے یہ سمجھ کے یہ بھی حرمت والا مہینہ دے اندر نہیں لٹنا تاکہ واپس بھی اپنا باہر نہ گھر پہنچ سکن اس واسطے بعد میں بھی ایک مہینہ حرمت والا قرار دے دیتا ہے کہ جنہیں عزت نال احترام نال آئے نے ایویں واپس نہیں اپنے گھر اندر چلے جان اچھا یا اللہ اے حکمت ہو گئی 3 مہینے کٹھے حرمت والے بنا دے یہ جڑا 7واں مہینہ بنایا درمیان سال دے یہ کی حکمت ہے یہ حکمت میں سمجھ آتی ہے کہ مالک فرماتے ہیں میں یہ بھی نال ہی کٹھا حرمت والا بنا سکتا تھا یہ حرمت والا اس وقت سال دے درمیان بنا دیتا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھن کہ صرف حج دے وہ 3 مہینے نے کوئی فضیلت دے عظمت دے شان والے نے باقی سارا سال ایسا نہیں جانا لوگ لٹ لیندے نے فرمایا میں 1 مہینہ جڑا ہے وہ درمیان وچ بھی حرمت احترام والا بنا دینا تاکہ سال دے درمیان بھی لوگ آ کے ایک عمرہ کرتے رہیں تے لوگاں دے لٹن تو جڑا ہے بچے رہیں رجب دے مہینے دے اندر لوگ حرمت والا سمجھ کے نہ لٹن گے تے لوگ عمرے واسطے آ جان گے پھر تسی سوال کر سکتے ہو یہ حج واسطے 3 مہینے تے عمرے واسطے 1 مہینہ کیوں رکھیا ہے کرنا کہ ادو جہاں کے جاگ دے ہو گئے تھے سر سن کے سوال ہو گئے تو نہیں پتا کی آتا ہے کوئی نہیں سوال آیا اس واسطے فرمایا کہ حاجیاں تے فرض سمجھ کے سال بعد دور دراز تو انہوں ٹائم بھی زیادہ چاہیے کہ سال دے درمیان وچ 1 مہینہ رکھ دینا قرب و جوار تو جڑے مہینے میں جا کے واپس جا سکتے ہیں وہ تے بیت اللہ جا رونقاں نوں بحال رکھن بیت اللہ جا رونقاں بھی ختم نہ ہون تے قرب و جوار والے لوگ بھی نہ ترستے رہن ہائے ہائے قرب و جوار والے تے آ سکن حسرت پہ اس مسافر بے کس کی روئے جو تھک گیا ہو منظر کے سامنے بیٹھ کر قریب والے تے کہہ سکتے ہیں یا اللہ کی وجہ سے قریب ہو کے بھی نہیں جا سکتے مالک نے 1 مہینہ درمیان میں بھی حرمت والا بنا دیتا جاؤ تو انہوں اجازت دے تجھے مہینے دے اندر عمرہ کر کے واپس آ جا وہ تنوں کوئی نہیں لٹے گا انہوں نے شرم آئے گی کہ حرمت والا مہینہ کم از اس مہینے دے اندر تے شرم کریے نہ لٹیے لوگ لٹن تو نہیں بچن گے حرم دیاں رونقاں بھی باہر رہ گیا جڑے دور دراز تو آتے ہیں انہوں نے 6 مہینے بعد آنا بڑا مشکل ہے اس واسطے انہوں نے فرض نہیں قرار دیتا وہ سال بعد بھی آ جان تو انہوں واسطے کافی ہے اے حکمتہ قرآن کو سمجھو دین کیا ہے کئی لوگ بڑے ذوق و شوق نال سنتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں لیکن حقیقت رجب نو نہیں سمجھتے کیا ہے حرمت والا مہینہ ہونے دے اعتبار نال عزت احترام والا مہینہ ہے لیکن اس مہینے دی کوئی خاص فضیلت اللہ دے رسول کو الگ ثابت نہیں اللہ دے رسول نے الگ دی عبادت کوئی نہیں دسی الگ دی کوئی فضیلت بیان نہیں کیتے جڑے لوگ بیان کرتے ہیں وہ اللہ دی قسم کوئی صحیح حدیث نہیں پیش کرتے وہ غلط صحیح قسم دیا روایتاں پیش کرتے ہیں وہ روایتاں جڑیاں موضوع من گھڑت نے قابل قبول نے محدثین دے نزدیک وہ دلیل نہیں بن سکتیاں وہ طرح طرح دے جھوٹ بول دے دین دے نا دے اتے
حالانکہ وہ بات بالکل بدعت ہوندی ہے، حرام ہوندی ہے، دین دے نام تے دھوکا دیندے ہیں۔ وہ جھوٹ سن لو، وہ بدعتاں سن لو، اور جا کے سنو مولویاں نے اپنے پیٹ دی خاطر، اپنی پلیٹ دی خاطر، اپنی کھیر دی خاطر حدیثاں تانوں سنایا۔ حدیثاں نہیں، حدیث ہوگے تے اللہ دی قسم دا منکر کافر ہے، تے جڑا حدیث نہ ہوگے کلو بنا کے حدیث کبھی وہ بھی جہنمی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں من قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیتبوا مقعدہ من النار، جڑا بندہ کبھی نبی نے گل کہی ہے میں اگر نہیں کہیں ہوئے تے وہ ٹھکانہ اپنا جہنم اندر بنا لے۔ پھر نبی نے کہیں نہیں، نبی نے کہتے نہیں، اے اپنے قرآن بنا کے کرتا پیا۔ نبی فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جڑا بندہ کوئی نواں حادثہ پیدا کر دیتا ہے ساڈے دین دے اندر، کوئی نویں بدعت جاری کر دیتا ہے، کوئی نواں طریقہ جاری کر دیتا ہے، کوئی نئی ایجاد بنا کے دین میں شامل کر دیتا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا، ساڈے امر وچ ساڈے دین وچ قرآن و حدیث دے نام دے اندر کوئی چیز داخل کر لیتا ہے قرآن و حدیث دے نام تے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جڑی اگے او دے اندر نہیں فہو رد، او مردود ہے، او قبول نہیں کی جائے گی، رد کر دیتی جائے گی۔ پھر فرمایا جڑا بندہ دین اندر نہیں کوئی چیز داخل کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، شامل کرتا ہے، اور اینا مجرم ہے جنہ جس بندے نے اسلام نو گرا دیتا ہے تے وہ مجرم ٹھہرے گا، اونا ہی یہ بندہ مجرم ٹھہرے گا جنہیں دین وچ نہیں کوئی بدعت جاری کر دیتی ہے۔ فرمایا جس بندے نے بدعتی آدمی دی عزت احترام کیتا، گویا کہ اسلام سمجھو کہ انہیں حدم اسلام گرا دیتا ہے، اور بدعتی آدمی اسلام اندروں اس طرح نگل جاتا ہے جب ایک گنے ہوئے آٹے ٹوار بڑی آسانی نہ نگل جاتا ہے، اس طرح بدعتی آدمی بھی نکل گیا، وہ دا دین اسلام نہ تعلق ہی کوئی نہیں، کیونکہ انہیں محمد اعتماد نہیں کیتا، مشرک نے رب تے اعتماد نہیں کیتا، وہ دی نیکی کی میں قبول ہوئے گی۔ نیکیوں ہونی ہے جدا تعلق قرآن نہ ہونا ہے، محمد دے فرمان نہ ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا جھوٹ، پہلی بدعت، پہلی نئی ایجاد رجب دے حوالے نہ اس مہینے میں مولویاں بیان کرنی ہے تے کرتے ہوں گے۔ آدھے نے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رجب شعبان اے بہت برکت والے مہینے نے، اے رمضان دی پہچان واسطے رب نے بنائے نے۔ نبی کریم نے ایک گل کوئی نہیں فرمائی، کئی لوگ بھی گل بیان کریں گے دوسری بات کہ اے مہینہ رجب اور شعبان اللہ دے پسندیدہ مہینے، کنجانے مہینے دے نائن تقسیم کر لینے، فلاں مہینہ نبی دا، فلاں امت دا، فلاں رب دا، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ دے رسول نے گل کوئی نہیں بیان فرمائی، لوگ بیان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا جڑا رجب دی تعظیم کرے گا گویا انہیں اللہ دی تعظیم کی دی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حرمت والا مہینہ نہیں، حرمت والا مہینہ ہے، تعظیم دی کرو، لیکن حدیث دینا تے جھوٹ نہ بولو کہ نبی نے فرمایا دی تعظیم کرو گے تے اللہ دی تعظیم ہے۔ وہ صرف رجب ہی نہیں، 4 مہینے دے حرمت احترام والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینے دے اندر عزت احترام ہے۔ عزت احترام دا کی معنی ہے کہ انہاں دے اندر عبادت جڑی امتحان نہ کرو۔ اچھا دوسرے مہینے نہیں کرنی، چھوڑ دینی، یہ بھی مطلب نہیں کہ دوسرے مہینے فرض عبادت بھی چھڑ دے ہوتے، یہ کوئی نفل پڑھی جاؤ۔
یہ بھی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ حرمت احترام والے مہینے نے خاص خیال رکھو. غلطی تے اللہ تعالیٰ بازار تے دکان اندر بھی کرن دی اجازت نہیں دیتا. گناہ کرن دی اللہ بازار تے دکان تے بھی اجازت نہیں دیتا. لیکن کوئی مسجد اندر غلطی کرتا ہے تے لوگ اندر شرم آیا کر جگہ تے میں کیویں دی غلطی کرنا ہے. بات سمجھو. نافرمانی کسی دی بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن جڑا کوئی ماں باپ یا رسول دی کرتا ہے تے لوگ اندر شرم حیا کر. وہ تیرا باپ ہے تیری ماں ہے تو رسول دی بھی شرم حیا نہیں کرتا. اللہ دی بھی حیا نہیں کرتا. درجہ بدرجہ مقام اللہ رکھے نے. جویں جگہ دے درجے الگ الگ نے. جویں انساناں دے درجے الگ نے. دناں دے درجے الگ نے. راتاں دے درجے الگ نے. مقاماں دے درجے الگ نے. اس طرح دناں دے بھی رب نے مقام بنائے نے. سارے دناں دا سردار جمعہ ہے. سارے نالوں فضیلت والا دن جمعے دا دن ہے. لیکن لوگوں نے جمعے دی فضیلت دا احترام کی کیتا ہے. جمعے دی چھٹی دے نا تے چھٹی دے کر لئے لیکن سڑکاں تے پاؤں کے جمعہ ضائع کر دیتا ہے. اللہ ہے. جو پروگرام میں جمعے والا دن رکھیا کچھ آ رہے نے کچھ استقبال کر رہے نے. نہ آنے والے جمعہ پڑھیا نہ استقبال والے جمعہ پڑھیا. تے جمعے دن آتے چھٹی ہے. آفرین ہے نہ مسلمانہ نے. لوگوں نے دین دے نا تے کیا نئے نئے انداز بنا رہے ہیں. کئی لوگوں نے یہ بیان کیتا تیسرا جھوٹ تیسری بدعت تیسری نجات گالاں دے نے. جڑا رجب دے مہینے دے اندر رجب دا احترام کرے گا وہ اس طرح سمجھو کہ جنہیں دوسرے ذکر و اذکار تے اللہ دے قرآن دا ادب احترام افضل ہے. یہ رجب دے مہینے دا دوسرے مہینیاں دی نسبت زیادہ ادب احترام ہے. حالانکہ اگر یہ گل مان لی جائے تے رمضان دے مہینے دا کیا بنے گا. حرمت والے مہینے دوسرے دا کی بنے گا. یہ بھی بالکل جھوٹ تے غلط بیانی ہے. دین دے اندر نہیں ایجاد ہے. اللہ دے رسول نے بات کوئی نہیں بیان فرمائی کہ جڑا بندہ رجب دا احترام کرتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح قرآن دا دوسرے ذکر و اذکار دے احترام ہے. بہتان ہے. اچھا خاص رجب دی کوئی نماز نہیں. خاص رجب دے کوئی روزے نہیں. رجب دے نال نسبت لگا کے لوگوں نے طرح طرح دی عبادتاں کر لئیاں نے. ہر مہینے دے اندر لوگوں نے نیا نیا عبادتاں تے بدعتاں جاری کر دتیاں نے. اج تے اس قدر بدعتاں ہو گئیاں نے پتہ ہے تو لے کے بدعتاں شروع ہوندیاں نے مرن تک قبر دے اندر جان تک بھی بدعتاں جاری نے. بندہ مر گیا تے اوتھے ہی نہ سارے مل کے رل کے بیبیاں نے اپنے کولوں بنائے ہوئے جملے پڑھنے شروع کر ساریاں بیبیاں ملے سے کٹھیاں ہو گئے. پتہ نہیں کی پڑھ دیا رہی نے کوڑیاں گالیاں رہی ہیں. یہ مردہ بخشا کے وہ چھوڑ دیا. پھر آ گیا مولویاں دے ہاتھ. بیبیاں دے ہاتھوں نکلیا تے مولویاں دے ہاتھ آ گیا. انہاں سارے نے کلمہ پڑھنا شروع کرتا کہ کلمہ شہادت. ایک نے موٹے تو لایا دوسرے نے چک لیا. دوسرے نے لایا تیسرے نے چک لیا. قبرستان تک کہتے کلمہ شہادت کلمہ شہادت. یہ بھی بدعت ہے. اسلام میں کوئی اجازت نہیں. انہوں سناتے ہوئے وہ نبی نے تو فرمایا کوئی زندہ بھی ہوئے اس حالت کے اندر مارتا بھی ہوئے انہوں نہ آکھو پڑھ اپنے آپ پڑھو شہادت کی زبان سے بھی آ جائے. ہوں تو کلمہ شہادت کا مانا ہے بڑے گا میں تھک گیا تو پڑھ جائے. مولوی نے دفن کرن دے بعد ہوتے اذان کہنی شروع کر دیتی. جنازے میں فاتحہ پڑھنی سی وہ ظالم نے پڑھی نہیں. جنازے میں درود پڑھنا سی وہ ظالم نے پڑھیا نہیں. آدھے سانوں نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. اللہ دی قسم ساڈا ایمان ہے عقیدہ ہے قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے. ساڈا ایمان تے عقیدہ جس نماز وچ درود نبی تے نہ پڑھیا جائے وہ نماز نہیں ہوندی. جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ
نماز جنازہ ہوئے، جمعہ ہوئے، عید ہوئے، وہ فطر ہوئے، وہ جنازہ ہوئے، کوئی نماز ہوئے جدے وچ پڑھنے والا فاتحہ نہ پڑھے، جدے وچ درود نہ پڑھے، اللہ دی قسم وہ نماز قبول ہی نہیں ہوندی۔ اور اے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، کہ اسی مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، اسی تے پڑھتے ہیں جتے پڑھنی سی تے پڑھی نہیں، نہ فاتحہ پڑھی ہے نہ درود پڑھے ہے۔ تجھے سمجھو گے یار انسان لگتا ہے، کتاباں اٹھا کے ویکھ لو، مولویاں نو جا کے پوچھ لو، وہ پڑھن گے کی پڑھن گے وجلا سناؤ کا دا لفظ اللہ دی قسم ہے دنیا دی کسی حدیث ہے جو نہیں، جڑا ہے نہیں کوڑوں بنا کے وچ پڑھیا ہے، جڑا ہے نبی پڑھیا تے دسیا وہ پڑھتے ہی نہیں۔ جتے پڑھنا سی تے پڑھیا نہیں، سلام پھیرن دے بعد ہاتھ چوک کے آندا درود پڑھو تے فاتحہ پڑھو۔ اور فاتحہ دا کی فائدہ؟ کئی پتہ پھر کی آنا دعا جڑی ہے یہ عبادت دا مغرض ہے۔ میں کدوں انکار کرنا؟ ستے ہو کہ جاگتے ہو؟ اور ہے جمعہ، بڑا احترام ہے، ادب ہے، میرے یہ دسو اس مولوی دی عقل ہے؟ دعا عبادت دا مگر کسی چیز دا وہ دے وچ ہوندا ہے کہ مگر باہر ہوندا ہے؟ کیوں بھائی؟ جدوں مگر دی ضرورت سی وچ پڑھنا سی ادوں تے پڑھیا نہیں، مگر سمجھیا نہیں، سلام پھیر گیا تے ہن مگر سمجھن لگ پیا، تے جدوں مگر نکل جائے تو بندہ زندہ رہتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ادو نہ فاتحہ پڑھی نہ درود پڑھیا، مگر نکل گیا، ہوں پڑھے گا بھی تے دا فائدہ، ہوں مر گیا فائدہ ہی پھر ہوں بعد دفن کر لیا، دفن کر کے تے اذان کہتا ہے قبر تے دفن کر کے، اذان تے ہوندی ہے لوکاں نوں بلان واسطے، اے اذان آندا لوکاں نوں جان واسطے۔ وہ سمجھے بھائی؟ ہاں تمہارا تو سمجھ آئیے ماشاءاللہ ہے۔ اذان ہوتی ہے لوگوں کو بلان واسطے، حی علی الصلاۃ نماز والا، حی علی الفلاح فلاح والا، ہر نماز تو پہلا اذان ہوتی ہے۔ ایک ایسی اذان ہے کہ نماز پڑھ کے بعد میں اذان ہوتی ہے۔ عجمیت بدعت ہونے کی بشارت ہے۔ اگر عثمانی صاحب ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی اٹیک نہیں کرتے رہے، اللہ کی قسم اٹیک نہیں کرتا، لوگوں کو خالق دین دستا جے، انہاں ڈاکواں کو بچ جاؤ تے بدعت کو بچ جاؤ، اپنا ایمان بچا لو، اللہ دی قسم دین خالص ملے گا تے اس اسٹیج تو تانوں ملے گا۔ ایتھے مولوی دی گل نہیں ہوئے گی، ایمان دی گل نہیں ہوئے گی، ایتھے پیر و مرشد دی گل نہیں ہوئے گی، کیونکہ پیر و مرشد کائنات دے اندر سب تو بڑا محمد رسول اللہ ہے۔ محمد جیسی انسانہ میں ذات کوئی نہیں، رب جیسی عبادت جیسی ذات کوئی نہیں۔ اتباع صرف محمد جی ہوئے گی، عبادت اللہ دی ہوئے گی، اس عبادت انداز سونے محمد دے ہونگے صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ جدو رب نے سنو ایک ذات دیتی ہے محمد جیسی، جڑا محمد ایمان اٹھا لے گا وہ مومن دے مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ ادب احترام دینا ہے، باپ آ جائے، ماں آ جائے، برادری آدھے، رشتہ دار آ جائے، ساری کائنات آ جائے، لیکن محمد دی گل نہیں چھڈی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ویر مینوں پوچھدا ہے تو ہاتھ سینے تے کیوں بننا ہے، اٹھی آمین کیوں کہنا ہے، پیرا پیر کیوں ملانا ہے؟ میں کہنا ہاتھ میرے اندر قرآن ہے اللہ دا، میرے کو آ کے بیٹھ، جب میں تمہیں صحیح حدیث میں اللہ دے رسول دے اے اعمال دکھا دیا، میرے نبی نے ہاتھ سینے تے بننے نے، میں اس وقت بندا میرے نبی نے پیار ہے، میرے نبی نے رفع الجدین کیتا، میں اس وقت کرنا میرے نبی نے کیتا ہے، کیونکہ جڑا محبوب ہوندا ہے، اللہ اکبر، محبوب جڑا ہوندا ہے وہ ذات محبت آپس اندر بڑا گہرا تعلق ہوندا ہے۔ اور محبوب اپنے محب نو اپنی عادات دے اوتے عمل کرتا ہویا ویکھنا چاہتا ہے، تے وہ محب کہندا جڑا اپنے
محبوب دی ادا تے عمل نہ کرے تاثر رسولا تطلع حبه وهذا الامر في الزمان بديع لو كنت حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع وہ دوست تو ہوتا ہے جڑا دوست دے آنکھیں لگدا ہے جڑا یار یار دے آنکھیں نہ لگے وہ یار یار نہیں ہوتا وہ بے وفا ہوتا ہے عاشق ہے غلام ہے کیونکہ نارد زردر عاشق ہے غلام ہے جان بھی قربان ہے 10 منٹ تک میں واسطے کر نہیں سکتا جان تو نبی دے ناتے دینا پیا کنے کو عاشق آئے نے کنے کو آئے نے محب نبی دے کنا کو محبوب سمجھے کنیا کو دعویٰ نبی دیا کنا پسند کی جانے کوئی بھی ہو گئی میں کوئی تار نہیں کرتا کوئی اہل حدیث صدائے کوئی اہل سنت صدائے کوئی مومن مسلمان صدائے صدائے تو سارے ہی کہلا رہے ہیں نا لیکن حالت دیکھ لو نا محبہ دی بھی اپنے محبوب دیا کنیا کو دعویٰ پسند کرتے ہیں تو آڑے نال تے اللہ دی قسمیں کڑیاں چنگیاں نے اپنی سہیلی دے سارے ادا جڑیاں نے وہ اختیار کر دیا نے ماں نو کہندیاں نے میری سہیلی نے اس طرح دا سوٹ لیا ہے میں بھی لینا ہے ادا رنگ کے میں بھی لینا ہے اور 3-4 سہیلیاں ان کو جا سوٹ پاندیاں نے ایک دوسرے اور محبت سے پیار دا اظہار کر دیا ہے تو کیسا نبی دا عاشق ہے کیسا نبی دا محب ہے نبی دی گل بنتا ہی کوئی نہیں آگے کو شمانو ہائے ہائے پروانے میں شمانہ رہا ہے نا پیار پروانہ شمع دے جل جاتا ہے مر جاتا ہے واپس کوئی جگنو جانور ہو کے وہ شمع اور پیار کرتا ہے واپس نہیں جاتا مر جاتا ہے تو انسان ہو کے تے گل ہی نہیں منتا اپنے محبوب دی محب کا تے شرم کر کیڑا منہ کہنا میں محب ہاں ہائے تو میرے ویرو کئی لوگوں نے آباد تک خود بنا لیا کی بنایا جی مغرب تو عشاء دے درمیان رجب دے پہلے جمعے دے اندر 12 رکعتاں پڑھو تے ہوے گا کہ 60 سالہ دی عبادت کا ثواب ہوئے گا اللہ کی قسم ہے اوپر جھوٹے اللہ کے رسول نے کوئی بات بیان نہیں فرمائی نہ اللہ کے رسول نے کوئی ایسی حدیث بیان فرمائی ہے نہ کوئی خاص عبادت نہ خاص نماز اور آخری ایک دو باتیں سن لو ایک ہی بات بیان کرنا ٹائم کافی ہو گیا دوسری بات واسطے آئندہ جمعہ مکمل کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس رجب میں معراج ہوئی ہے کیونکہ ٹھیک ہے نا لوگ معراج دیا محفلیں منعقد کرنیاں نے بڑیاں بڑیاں مسجدیں سجانیاں نے مینار سجانے نے نبی معراج تے گئے تھا لو آئندہ جمعہ انشاءاللہ معراج تے ہوئے گا سارا اور پھر وہ دی ساری تفصیلات اور پھر انہاں دی بدعتاں تے نجائز کام تے جو بیان کر دے انہاں دی حقیقت انشاءاللہ آئندہ جمعے پردہ اٹھایا جائے گا آج ایک گل سن لو 22 رجب نو کونڈے کم پڑھتے ہیں ایس مہینے دی 22 رجب نو کونڈے پڑھتے ہیں امام جعفر صادق دے ہائے لوگو دل تے اطرا کے سن لو خدا واسطے شاید تو انہوں کوئی نہ دسے کیوں دسے گا مولوی دسے گا تو دی کھیر بند ہو جائے گی مولوی کیوں تو انہوں کہتا ہے صفدر عثمانی گستاخ ہے اللہ دی قسم میں نہ نبی دا گستاخ نہ رب دا گستاخ نہ صحابہ دا گستاخ نہ اولیاء اللہ دا گستاخ میں سب دا جڑا تابعدار ہاں صرف مولوی دا گستاخ ہاں کیونکہ میرے بیان نال مولوی دی کھیر بند ہوندی ہے گستاخ میں مولوی دا ماں انہیں تو انہوں کہہ دیتا ہے اے بھی ولی ولیاں نہیں مانتا تینوں ولی ماننا جڑا حرام کھانا 22 رجب نو کونے پڑھدا امام جعفر صادق دے نام تے سنو میرا یہ زیادتی نہ سمجھا دے یہ جملہ ہٹ نہ سمجھا دے قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے ہر محلے دے اندر خود غور کرے آجے یہ 22 رجب دے کنڈیاں دا ختم دین جانتا کہ نہیں دیتا یہ دے کر کے کنڈے آتے نے کہ نہیں آتے کنڈے کینے بجا کیا ہے کیوں پرے جاتے ہیں
دشمن نے امیر المومنین خان المسلمین نبی کریم دا سالہ نبی کریم دے چچے دا بیٹا حضرت امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب نو فوت ہوئے. انہاں خوشیاں منائیاں شیعہ لوگاں نے. مر گیا مگروں لتا ہے راتوں رات انہاں نے اے حلوہ پوڑی پکا کے کونڈے پر کے ایک دوسرے دے گھر ہدیہ تے تحفہ بھیجا. خوشی ہوئی ہے اے سانو کرن کچھ نہیں سی دیندا مگروں لتا ہے. اور سنی دوستا مینوں دس او تے دشمن دی خوشی دے اندر کھیرا کھاتا تو کس خوشی دے اندر اے منانا ہے؟ کیوں میں اب کرو گے اور جڑا کوئی کہلے گا کھیر کھاؤ گے جڑا کھائے گا وہ نبی دے صحابی امیر معاویہ دا دشمن ہوئے گا. اور ام المومنین اللہ نبی دی بیوی دا دشمن ہوئے گا. نبی کریم اس معاویہ بات دعا کرتے ہیں اللہ معاویہ نو ہدایت عطا فرما حساب عطا فرما انہوں الہ العالمین کامیابیاں عطا فرما. وہ کاتب وحی ہے کہ انہوں دشمن سمجھ کے وہ دے مرم تے خوشیاں منا کے تے یہ کونڈے پر دے تے نا دیتا ہے جعفر صادق دے ختم دا. اللہ دی قسم آ بیکھ لو قرآن میرے ہاتھ اندر نہ جعفر صادق 22 رجب نو پیدا ہوئے نہ جعفر صادق 22 رجب نو فوت ہی ہوئے. پھر پیدا ہونا یا فوت ہونا بھی کسے دے ختم اور کل دی کوئی دلیل نہیں. اسلام دے اندر ایک ختمہ کلہ دا طریقہ ہوتا تے دن کوئی ایک بھی خالی نہ ہوتا. ساڑا نظام ہی ختم ہو جانا سی اتا کلہ ساتھیاں دی رہنا سی ہاتھ دنیا دا نظام ہی ٹھپ کر کے بیٹھ جانا سی. اسلام دے اندر نہ کسی دی مرن تے خوشی ہے نہ کوئی دے جین دے ہوتے کوئی اس طرح دی خوشی ہے. کہ لوگوں نے مرنے تے بھی خوشیاں بنا لیں جانے جینے تے بھی خوشیاں بنا لیں جانے. اللہ تعالیٰ نے بدعت تو بچائے خالص دین اسلام نو سمجھ کے اللہ دی توفیق عنایت فرمائے.